کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد آئیے بادہ توحید کے متوالو شمع رسالت کے پروانو آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحا دافع جملہ بلا شافع روز جزا دافع جملہ بلا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدم الجود والکرام وآلہ وبارک وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات یہ درود پاک کوئی عام وظیفہ نہیں ہے بلکہ وہ وظیفہ ہے جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا بی یوم القیامت اکثر علیہ صلاتن بروز قیامت وہ شخص مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ کثرت سے درود بھیجا ہوگا۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں البخیل الذی من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ یعنی وہ شخص بخیل ہے وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم عنف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علیہ یعنی وہ اس شخص کی ناک غبار آلودہ ہو یعنی وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جس کے سامنے میرا تذکرہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اسی لیے پھر سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بآواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدم الجود والکرام وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی میں سابق متعلم مدرسہ مصطفیہ کنز العلوم یہی کا ہوں۔ میں نے خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند علامہ عبدالحمید صاحب قبلہ کو دیکھا ہے۔ الحمدللہ مجھے تقریباً 2 سال کی خاص شاگردی کا شرف بھی حاصل ہے۔ اگر میں اپنے منہ سے ان کے لیے پرہیزگار کا لفظ بول دوں متقی کا لفظ بول دوں تو بالکل پرفیکٹ بیٹھے گا، کیونکہ عالم کوئی بھی ہو باہر بد اخلاقی نہیں دکھاتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے گھر میں ہوتا ہے۔ اور میں الحمدللہ کم سے کم 2 سال ان کے پاس رہا ہوں، میں نے ان کے اخلاقوں کو دیکھا ہے کہ ان کے اخلاق کیا ہے، پھر میں متقی کہہ رہا ہوں، پرہیزگار کہہ رہا ہوں، اپنے وقت کا جید عالم کہہ رہا ہوں، تو آپ کو ماننے میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، آپ کو سلامتی کے ساتھ مان لینا چاہیے، آپ کو عزت کے ساتھ حضرت کا احترام کیجئے۔ مگر آج افسوس کہ مولانا عبدالحمید صاحب قبلہ ہمارے بیچ نہیں ہے، مگر الحمدللہ ہم ان کے عرس میں آئے ہیں، الحمدللہ ہم ان کے فیضان سے وابستہ ہوں گے، ہمیں ان کا فیضان ملے گا۔ اسی لیے ان کے عرس میں آنے والے ان کے مدرسے کا بھی خیال رکھیں۔ یہ مدرسہ بھی بہت سالوں سے یہ مدرسے کی تعلیم بہت سالوں سے ہو چکی ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک قرآن کی مقدس آیت کو پڑھا تھا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ حضرات میں حضرت کی تعریف کیا بیان کر سکتا ہوں جب اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان کو جن کو تمہارے ایمان والوں کے اور جن کو علم دیا گیا ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود عالموں کے درجے کو بلند فرمانے کا وعدہ
فرمایا ہے لہٰذا جو شخص عالم کو گرانا چاہے وہ عالم کو گرانا چاہے بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم میں گرائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جس جماعت سے یہ تعلق رکھتے ہیں اسی جماعت کے بارے میں فرماتے ہیں علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ کہیں ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ کہیں ارشاد فرمایا من زار عالما فکأنما زارنی، جس نے عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ کہیں ارشاد فرمایا من صافح عالما فکأنما صحفنی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ کہیں ارشاد فرمایا من جلس عالما فکأنما جلسنی، جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا وہ میری مجلس میں بیٹھا۔ اور فرماتے ہیں ومن جلسنی اجلسہ اللہ یوم القیامت فی الجنہ، یوم القیامت فی الجنہ، اور جو میری مجلس میں بیٹھے اللہ تبارک و تعالی اس کو بروز قیامت جنت میں بٹھائے گا۔ اور ان کی زندگی کے بارے میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، سنو پھر انہیں مردہ مت کہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے من سارا بالعلم حیا لم یمت ابدا، جو علم کی وجہ سے زندہ ہو گیا پھر وہ کبھی نہیں مرے گا۔ اب ان کو مردہ نہیں کہنا ہے، ان کے بارے میں غلط گمان نہیں رکھنا ہے، ان کے بارے میں برا نہیں سوچنا ہے، کیونکہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں من اہان العلم فقد اہان العلم ومن اہان العلم فقد اہان النبی ومن اہان النبی فقد اہان جبرائیل ومن اہان جبرائیل فقد اہان اللہ ومن اہان اللہ اہانہ اللہ یوم القیامہ۔ جس شخص نے عالم کی برائی کی گویا اس نے علم کی برائی کی، جس نے علم کی برائی کی اس نے اللہ کی برائی، جس نے علم کی برائی کی اس نے نبی کی برائی کی، جس نے نبی کی برائی کی اس نے جبرائیل کی برائی کی، جس نے جبرائیل کی برائی کی اس نے اللہ کی برائی کی، اور جس نے اللہ کی برائی کی اللہ تبارک و تعالی اس کو بروز قیامت ذلیل و رسوا فرمائے گا۔ اب عالموں کے بارے میں غلط گمان نہیں رکھنا ہے، عالموں کے بارے میں غلط نہیں کہنا ہے، عالموں کے بارے میں ناقابل شنید جملے نہیں بولنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت بھی فتویٰ رضویہ جلد اول کے متعدد صفحہ پر ان لوگوں کا بیان اس کا حشر بیان کرتے ہیں جو عالموں سے بلا وجہ بغض رکھتے ہیں۔ فتویٰ رضویہ جلد اول 572 صفحے پر 571 صفحے پر فرماتے ہیں کہ جو شخص بلا وجہ عالم سے بغض رکھتا ہے اس کا خوف کفر ہے، اور اگرچہ اہانت نہ کرے، اور فرماتے ہیں عالم سے بغض اس لیے رکھتا ہے کہ وہ عالم ہے تو یہ صریح کفر ہے، اور اگر عالم کو اس کے علم کی وجہ سے اس کی تعظیم کو فرض جانتا ہے مگر اس کی اپنی کسی دنیاوی خصومت کے ذریعے اسے برا بھلا کہتا ہے یا گالی دیتا ہے تو وہ سخت فاسق و فاجر ہے۔ اور فرماتے ہیں اگر بے سبب رنج رکھتا ہو تو مریض القلب خبیث الباطن اور کفر کا اندیشہ ہے۔ اب عالموں کے ان کے بارے میں خاص کر ان کے بارے میں کوئی غلط گمان نہیں رکھنا ہے، کیونکہ غلط روی سے منازل کا بات پڑتا ہے۔ مسافر روش کارواں بدل ڈالو، سفینہ اپنا اب بھی کنارے پہ لگ بھی سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو بادبا بدل ڈالو۔ اب میری طرف سے عرص حضور عبدالحمید صاحب سے یہ پیغام لے کے جائیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں اطلب العلم ولو کان بالصین، تم علم دین حاصل کرو اگرچہ چین میں ہو، مطلب یہ ہے تم علم دین حاصل کرو اگرچہ تکلیف اٹھانا پڑے، علم دین حاصل کرو۔ مگر نگاسن والوں کے لیے کیا تکلیف، یہاں مدرسہ
مدرسہ ہے, آئیے عالموں سے رابطہ کریں, عالموں سے کانٹیکٹ کریں, پھر اپنے بچوں کو پڑھائیں. انشاءاللہ علم کی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے. آپ کے بچے جب علم کی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے تو آپ کی ہر جگہ عزت ہوگی, ہر جگہ عزت ہوگی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, کہیں فرمایا تھا علماء ورثۃ الانبیاء. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ بولا ہے اس میں بولنے میں جو بھی غلطیاں خامیاں ہو گئی ہوں اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, تم سلامت رہو قیامت تک. سبحان اللہ بولیں. آپ بیٹھے ہیں تو بیٹھنے کا حق بھی ادا کریں, اس لیے میں آپ کو بار بار پریشان نہیں کرتا ہوں, کیونکہ آپ بیٹھے ہیں تھوڑا سا ٹائم نہیں جائے گا, اس لیے میں بہت سمٹ کے کام کرتا ہوں. مولانا توقیر صاحب الحمدللہ بڑے ذمہ دار ہیں, اس لیے جانتے ہیں کہ لمبی نظامت کم کرنا چاہیے, چھوٹی نظامت کم کرنا چاہیے, یہ بھی بہتر جانتے ہیں. علماء سب جانتے ہیں. تم سلامت رہو قیامت تک. دیکھیے بچہ کا حال یہ ہے تو چچا کا حال کیا ہوگا, یہ بچہ کا حال ہے تو چچا کا حال کیا ہوگا. الحمدللہ مدرسہ مصطفیہ کنز العلوم کا یہ بچہ ہے, الحمدللہ شاندار پیغام دے گیا, اور یہ میرے دل میں عہد آ گیا کہ تم سلامت رہو قیامت تک, قیامت نہ آئے قیامت تک. تم سلامت رہو قیامت تک, اور قیامت نہ آئے قیامت تک. اور مشینی دور